یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان ویڈیو پوڈ کاسٹ کے اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز، اور آج کا یہ پوڈ کاسٹ ہمارا سن 1973 کے آئین کی 50 سال مکمل ہونے کے حوالے سے خصوصی شمارہ ہے، اور ہمارے آج جو ہماری مہمان شخصیت ہیں محترم وجاہت مسعود صاحب، معروف کالم نگار ہیں، دانشور ہیں، تجزیہ کار ہیں اور ماہر قانون ہیں۔ وجاہت صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ کے اسپیشل ایڈیشن کے ذریعے آپ ہمارے ویئرز اور لسنر سے مخاطب ہیں۔ ہم یہ جو اسپیشل ایڈیشن کر رہے ہیں یہ سن 1973 کے آئین کے نافذ ہونے کے 50 سال مکمل ہونے پہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی ملک یا قوم کی تاریخ میں آئین کی کیا اہمیت ہے؟ جی سجاد بھائی، دستور کسی ملک کا وہ بالادست قانون ہوتا ہے جی، جو دیگر جو قوانین ہیں، فوجداری ہیں یا سول ہیں، انہیں سمت دکھاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ دستور وہ عمرانی معاہدہ ہے، وہ سوشل کانٹریکٹ ہے جو شہریوں اور ریاست کے درمیانی تعلق کو، رشتے کو بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پیچھے جانا چاہیں تو حموربی تک چلے جائیں، اشوکا تک چلے جائیں، یونانی فلاسفوں تک چلے جائیں، افلاطون کے وقت تک چلے جائیں، لیکن پچھلا جو ہزاریہ گزرا اس میں ایک مثال تو ہمارے پاس میگنا کارٹا، جی بالکل ٹھیک، جس میں انگلستان کے بادشاہ اور شہریوں کے تعلق کو بیان کیا۔ ٹھیک، ذرا آگے آ جائیے، نیشنل اسٹیٹ کا تصور جب سامنے آیا ہے تو اس میں ہمارے پاس بڑی مثال جو ہے وہ 1789 1789 میں امریکا کا دستور ہے، جسے منتخب نمائندوں نے مل کے منظور کیا۔ 250 برس ہو گئے۔ دستور کا ایک بنیادی کام جو ہے وہ ریاست کے مختلف آرگنز میں اختیار اور جواب دہی کا تعلق واضح کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کون سے ادارے ریاست میں موجود ہوں گے اور وہ کس طرح سے اپنا کام کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ 18ویں صدی میں فرانسیسی مفکر مونٹیسکیو نے، جنہیں انقلاب فرانس کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے اگرچہ ان کا انتقال 1755 میں ہوا تھا، ایک پرنسپل دیا تھا، سیپریشن آف پاور، اختیارات کی تقسیم۔ اور اختیارات کی یہ تقسیم انہوں نے دستور کے اس وقت موجودہ، کیونکہ وہ مستقبل کی بات کر رہے تھے، نقشے میں بیان کی تھی 3 حصوں میں۔ ٹھیک ہے۔ مقننہ، ایگزیکٹو اور عدلیہ۔ ٹھیک۔ مقننہ یعنی پارلیمنٹ قانون بنائے گی، قانون سازی کرے گی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں عوام منتخب کر کے مقننہ میں بھیجیں۔ ٹھیک ہے۔ اور مقننہ جو ہے، جہاں پارلیمانی نظام ہوگا وہاں وہ اپنا ایک قائد مقرر کرے گی، وہ ایگزیکٹو ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ صدارتی نظام میں ایگزیکٹو جو ہے، یعنی پریزیڈنشل جو جہاں سسٹم ہوتا ہے وہاں پریزیڈنٹ جو ہے وہ براہ راست عوام منتخب کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن ہوگا سیپریشن آف پاور وہاں بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور وہاں بھی عدلیہ ہے، ایگزیکٹو ہے اور پریزیڈنٹ ہے۔ ٹھیک۔ ہمارے جیسے پارلیمانی نظام میں، جی۔ ہمارے یہاں ہے، انگلینڈ میں ہے، بھارت میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، یہاں پہ عدلیہ، مقننہ اور ایگزیکٹو۔ بالکل ایگزیکٹو جو ہے اسے مقننہ منتخب بالکل ٹھیک ہے اور وہ مقننہ کو جواب دے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ عدلیہ کا کام مونٹیسکیو نے کہا کہ وہ یہ ایک تو دستور کی تشریح کرنا ہے، اور دوسری یہ دیکھنا ہے کہ کوئی قانون سازی جو مقننہ کر رہی ہے وہ دستور کے کی اسپرٹ کے، دستور کے احکامات کے سے متصادم نہ ہو، منافی نہ ہو، منافی نہیں ہو۔ ٹھیک۔ جب ہمارا ملک وجود میں آیا 1947، جی تو ہمارے پاس تو کوئی دستور موجود نہیں تھا۔ ہم نے 1935 کا جو ایکٹ تھا، انڈیا ایکٹ 1935، اس کو کچھ ضروری تبدیلیوں کے ساتھ اڈاپٹ کر لیا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح وہ ہماری پہلی دستور ساز اسمبلی کے صدر منتخب ہوئی۔ ٹھیک ہے۔
وہ ان کی ایک حیثیت گورنر جنرل کی تھی یعنی سربراہی مملکت کی تھی اور ایک حیثیت ان کی دستور ساز اسمبلی کے پریزیڈنٹ کی بھی تھی. اور انہوں نے اپنی پہلی ہی تقریر میں کہا تھا کہ اس اسمبلی کے دو بنیادی کام ہیں. اچھا. ایک انہوں نے مقننہ کے طور پہ یعنی قانون ساز کے طور پہ کام کرنا ہے اور ایک انہوں نے دستور بنانا ہے, دستور سازی کرنا. تو قائد اعظم نے 11 اگست 1947 ہی کو یہ فرمان جاری کر دیا تھا کہ جو ہماری دستور ساز اسمبلی ہے اسے دستور بنانا ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد کی کچھ باتیں جو ہے وہ نیم تاریکی میں ہیں, تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں. ہم نے قائد اعظم کے انتقال کے بعد دستور سازی کے کام سے اگر غفلت نہیں برتی تو جسے انگریزی محاورے میں کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے پاؤں ڈریگ کیے, ٹھیک, ہم نے اس کو لٹکایا. ٹھیک. ہم نے ایک بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی, ہم نے قائد اعظم کے انتقال کے کوئی 6 ماہ بعد 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد منظور کی. پھر تو یہ سفر چلتا رہا. 52 میں آیا, پھر 54 میں ایک دستور کا مسودہ تیار ہو گیا اور وہ دستور ساز اسمبلی توڑ دی گئی. ٹھیک. اس اختیار کے تحت توڑ دی گئی, ایسا کسی کو معلوم نہیں. پھر ہم نے 56 میں بالآخر 23 مارچ 1956 کو ایک دستور جو ہے وہ منظور کر لیا جسے 7 اکتوبر 58 کو ایبروگیٹ کر دیا گیا. ٹھیک. ہمارے بہت بڑے جورسٹ, ہمارے بہت بڑے ماہر قانون اور منصف تھے جسٹس رستم خان کیانی, ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر حقوق بنیادی ہیں تو انہیں معطل کرنا بنیادی خود میں ہے. کیا بات ہے. ٹھیک. اور اگر ایک دستور ریاست کو چلانے کے لیے سپریم لا ہے تو اسے ایبروگیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی شخص کا دل اور دماغ نکال کے باہر رکھ دیں؟ بالکل ٹھیک. بنیادی حقوق ہی آپ سے چھین اور پھر آپ یہ سمجھیں گے جب دل چاہے گا واپس رکھ دیں گے. امپاسبل. ایسا نہیں ہوگا. پھر ہمارا 62 کا تجربہ ہے جس میں ایک صاحب نے کہا کہ میں آپ کو دستور دیتا ہوں, اور پھر جب وہ صاحب جانے لگے تو وہ جو ایک پرووربیل بوڑھی خاتون ہے نا جو گاؤں سے جاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں اپنا مرغ ساتھ لے کے جا رہی ہوں, اب میں دیکھوں گی کہ اب صبح کیسے ہوگی جب میرا مرغ گزار نہیں دے گا. جس بھائی نے, جن صاحب نے ہمیں 1962 کا آئین دیا تھا, جاتے جاتے وہ آئین نہیں توڑ گئے. ٹھیک. تو ہم جو ہے وہ پھر خلا میں آ گئے. بہت شرمندگی سے, لیکن یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ 16 دسمبر 1971 کو جس سے پہل ہمارا ملک دو لخت ہوا, اخبارات کے دفاتر میں وہ جو مشینیں ہوتی تھیں جن پہ خبریں آتی تھیں, ٹیلی پرنٹرز, ان پہ ایک نئے دستور کا خاکہ آ رہا تھا. اور اس وقت قانونی طور پہ ملک لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت کام کر رہا تھا جو یحییٰ خان صاحب نے نافذ کیا تھا. اور اس کے مطابق 7 دسمبر 1970 کو منتخب ہونے والی اسمبلی نے 120 دن میں دستور بنانا تھا. جب اس اسمبلی کا ایک بھی اجلاس نہیں ہوا تو ٹیلی پرنٹر پہ جو آئین آ رہا تھا وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ جسٹس کارنیلیس کے قلم سے برآمد ہوا تھا. اور میں کسی کی دل آزاری کرنا چونکہ اچھا نہیں سمجھتا, ہمارے ہی ملک کے سیاسی رہنماؤں میں سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ حقیقی آئین تو یحییٰ خان صاحب دیں گے. اگر یہ آئین یحییٰ خان صاحب نے کو دینا تھا تو وہ 120 دن کی شرط میں رکھی تھی. بالکل ٹھیک. اور دستور ساز اسمبلی کا انتخاب نہیں کیا تھا. ان حالات میں جب ہمارا ملک جو ہے وہ ایک بدترین صورتحال ہے جو کسی قوم کو پیش آ سکتی. بالکل ٹھیک. کہ نصف سے زیادہ حصہ اس سے الگ ہونے کا اعلان کرتے. اور بیرون ممالک میں ہمارے بہت سے سفارتخانوں میں سارے کا سارا عملہ چلا گیا. تو ان حالات کے بعد ہم گزر کے 73 کی طرف آئے اور ہمارا یہ کی طرف آئے. دستور ہی موجود نہیں تھا تو اقتدار سنبھالنے والے ذوالفقار علی بھٹو کس دستور کے تحت حلف اٹھاتے؟ صحیح. تو وہ صدر اور مارشل سول مارشل انہوں نے عہدہ سنبھالا. 20 اپریل کو انہوں نے وہ مارشل لا بھی اٹھایا.
ایک عبوری آئین کا بھی اعلان کیا، لیکن اس سے 3 دن پہلے 17 اپریل کو انہوں نے 25 رکنی کمیٹی بنائی. ٹھیک. اچھا، سیاستدان تھے، مدبر تھے، قانون کا اور تاریخ کا بہت گہرا مطالعہ رکھتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ پاکستان 71 میں 71 میں جن حالات سے گزرا ہے، اس کے بعد اس کی جو وفاق کی اکائیاں ہیں انہیں احترام دینا ہوگا. یہاں ایک پارلیمانی نظام لانا ہوگا. صحیح. یہاں پہ ہمیں ایڈلٹ فرنچائز کے پرنسپل کو لاگو کرنا، بالغ رائے دہی کے اصول کو آئین میں سمونا ہوگا. ایٹ دی سیم ٹائم حالانکہ ان کی تھی 146 کی کل قومی اسمبلی رہ گئی تھی. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب کی اپنی 81 سیٹس تھیں اور باقی لوگ کچھ ان کے ساتھ ملے تھے. 110 کی ان کے پاس اکثریت. ٹھیک ہے. وہ 2/3 اکثریت سے دستور نافذ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، کنسنسس ہوگا. وہ جو 25 رکنی کمیٹی بنائی گئی اس کے سربراہ میاں محمود قصوری صاحب. ٹھیک ہو گیا. اس میں 6 ارکان اپوزیشن سے لیے گئے تھے اور ہر پارلیمانی سیاسی جماعت، ہر وہ سیاسی جماعت جس کی پارلیمنٹ میں نمائندگی تھی، اس کے ارکان کو شامل کیا گیا تاکہ آنے والا دستور جو ہے متفقہ ہو. وہ قوم کے تمام جو شیڈز ہیں ان کا آئینہ دار ہو، جو زاویے ملک کی رائے عامہ میں پائے جاتے ہیں اس وقت کی پاکستان میں، ان کا وہ آئینہ دار ہو تاکہ آگے چل کے وہ متنازع نہ ہو، اس پہ کوئی انگلی نہ ہو، وہ یک طرفہ نہ ہو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مدبرانہ فیصلہ تھا. سپٹمبر 72 میں قصوری صاحب مستعفی ہو گئے جو اس کے سربراہ تھے، تو پھر حفیظ پیرزادہ کو لایا. 20 اکتوبر کو اپوزیشن اور حکومت میں ایک معاہدہ قرار آ گیا ہے 20 اکتوبر 1971 کو، جس میں کوئی 20 نکات ہیں اور دستور کے جو بنیادی خد و خال ہیں ٹھیک وہ ان سے اتفاق ہو گیا. یہ ایک سمجھوتا تھا. اس میں بھٹو صاحب نے کچھ رعایتیں دی، کچھ رعایتیں صوبائی حقوق مانگنے والی جو جماعتیں تھیں ان کی حساسیت کا بھی خیال رکھا گیا. جو ہمارے ملک میں مذہبی سیاست کرنے والی جماعتیں تھیں ان کے احساسات کا بھی ہر مکتبہ فکر کے نمائندہ افراد اور ان سے سارے کنسلٹیشن کی گئی. 10 اپریل 1973 کو جب یہ دستور منظور ہوا تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے اس کی مخالفت نہیں کی. واہ، ایبسولوٹ میجورٹی آف اس سے متفقہ طور پر ہوگی 100%. کچھ ایبسینٹیز تھیں، ٹھیک، کچھ افراد نے اسمبلی میں آنے سے گریز کیا، ان کی تعداد ڈبل فگر میں نہیں ہے. ٹھیک، لیکن جو موجود تھے سب کا ووٹ ادھر ہی تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دستور وہ دھاگا ہے جس میں ہمارے ملک کی وفاقی اکائیاں اور ٹیریٹریز اور اس ملک کے 23 کروڑ عوام پروئے ہوئے. واہ واہ، کیا بات. جب اگر وہ دھاگا موجود نہیں رہے جی تو یہ میری رائے میں ہر سیاسی رہنما پہ اس کی شہریوں کو، باقی آنے والی نسلوں کو حق ہوتا ہے کہ اس کا اپریزل دیں. بالکل ٹھیک. اس کی اسسمنٹ دیں، بالکل ٹھیک رائے دیں. کہیں تحسین کی جاتی ہے، اختلاف ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 1973 کے آئین کا طے پا جانا وہ بھٹو صاحب، ان کی جماعت اور اس وقت کی حزب اختلاف کے ذمہ دارانہ رویے، یعنی ہماری قوم کے مجموعی اجتماعی شعور کی نمائندگی کرتا ہے یہ دستور. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے بعد بھٹو صاحب ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے، بوناپارٹزم. نیپولین کے سے کی مناسبت سے، تو اس کی ظاہر وہ مخالفت کرتے تھے. تو 2 دفعے بوناپارٹزم ہوا، 5 جولائی 77 کو اور 12 اکتوبر 99 کو. لیکن دستور کو ایبروگیٹ کرنے کسی کی جرت نہیں ہوئی. اس کو معطل کیا گیا، جسے ہم بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں.
اور 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تو دستور کے صرف توڑنے کو نہیں، دستور کے تسلسل میں خلل ڈالنے کو بھی ہائی ٹریزن قرار دیا گیا ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ دستور جو ہے یہ ہماری قوم کی سلامتی، ترقی، تحفظ اور یہاں کے رہنے والوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان 75 برس میں ہماری قوم کی جو اکمپلشمنٹس ہیں، جو ہماری کامیابیاں ہیں بطور قوم کی، اس میں سے بہت اوپر یہ 1973 کا آئین آتا ہے اور یہ ہمیں بہت عزیز ہے۔ ہم نے 26 برس سرزمین بے آئین رہنے کے بعد اس یہ دستور حاصل کیا تھا۔ اس میں ہمارے ملک کے بہترین دماغ شامل ہوئے تھے۔ نہ وہ وقت واپس آ سکتا ہے، نہ وہ نسل واپس آ سکتی ہے، اور 50 برس گزر گئے ہیں۔ یہ اچھی مدت ہے اسیس کرنے کے لیے اس دستور کی وائبلٹی، امپیکٹ اسیسمنٹ، اس کی سگنیفیکینس کرنے کے لیے۔ اور جو اپریل 2010 میں ہم نے 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبائی حقوق، وہ ویسے تو وہ ایوالو کیے تھے، جو بہت وسیع اور وسیع و بسیط امپلیکیشنز رکھتی ہے، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کام ہمیں 10 برس میں کرنا تھا وہ ہم نے 37 برس بعد بالآخر کر دیا۔ ہم نے اس ملک کی وفاقی اکائی کو، ہمارا ملک جو ہے وہ ایک زاویے سے دیکھیں تو ایک نیچرل ٹکڑا ہے زمین کا، اب جو ہمارا ملک ہے، اور ایک زاویے سے دیکھیں تو یہ بہت ڈیلیکیٹ بیلنس ہے۔ ایک صوبے میں رقبہ زیادہ ہے، آبادی کم ہے، ایک صوبے میں آبادی زیادہ ہے، رقبہ کم ہے۔ ایک صوبے کو بندرگاہ ملتی ہے، ٹھیک ہے، ایک صوبہ، دو صوبے لینڈ لاکڈ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل پہاڑی سلسلے میں پھر جو ہے وہ کہیں پہاڑی سلسلہ، کہیں سے دریا آتے ہیں، کہیں پہ جو ہے وہ زراعت کے لیے زیادہ جگہ ہیں، کہیں پہ جو ہے وہ تو ٹیکن ٹوگیدر تمام قدرت کی رعنائیاں جو ہے اپنی بھرپور رنگینی کے ساتھ موجود ہے، اور اس گلدستے کو باندھنے والی جو گھاس کی رسی ہے وہ ہمارا دستور ہے، وہ ہمیں عزیز ہے۔ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس دستور کے بارے میں جو لوگ جو ہے وہ منفی بات کریں وہ ہمارے ملک کے خیر خواہ نہیں۔ اچھا مجاز صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے بات کی 73 کی دستور کو، اس سے پہلے پاکستان کی جو آئینی تاریخ ہے، بھٹو صاحب تھے، لیڈ کر رہے تھے، ان کی حکومت تھی، پھر عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب اس کمیٹی کے جس کا آپ نے بتایا قصوری صاحب کے بعد، اس وقت جو سیاسی جماعتیں تھیں، یہ یقیناً بہت مشکل کام تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں جس نے آپ نے فرمایا کہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایکچوئل جو لفظ ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ وہ تھا یہ جس کو ہم بار بار استعمال کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی باتیں تسلیم بھی کی گئی جی، اور کہیں جماعت اسلامی کو جگہ دینا پڑی، کہیں اس وقت تو نیب تھی نا، جی نیشنل پارٹی، جی بالکل، اور اس کی 2 صوبوں میں حکومت تھی، بالکل، بلوچستان اور سرحد میں۔ ایسا دستور کیسے بنایا جاتا کہ آپ 2 صوبوں کو اگنور کر سکتے نہیں کر سکتے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان کو صوبائی حقوق کے معاملے پہ ان کی بہت سی باتیں تسلیم کی گئی، بالکل، اور کہیں کہیں انہوں نے اپنے مطالبات سے دستبرداری بھی کی۔ اچھا، بھٹو صاحب کو اگر جو ان کی پرسنل پرسویشن، ان کی زندگی تو آپ ایک آئینے کی طرح سامنے جی ہے، بالکل، پاکستان کے قائد کے بعد شاید کوئی شخصیت ایسی ہو جس کے بارے میں اتنا لکھا گیا، اتنی تفصیل سے ان کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ تو ان کی جو پرسنل پرسویشنز تھی پولیٹیکل، خود انہوں نے ان میں سے کچھ کو قربان کیا، صرف تاکہ جو یہ دستور ہے یہ ایک عارضی دستاویز ثابت نہ ہو۔ جن لوگوں نے، کسی نے اس کو 12 صفحے کی دستاویز قرار دیا ہے، کسی نے کہا کہ یہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے گا، انہیں وہ لوگ نہیں ہیں، ان کی ذہنی اور سیاسی تربیت، جن کا تعلیمی پس منظر انہیں ایک ایسی قوم جس میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، بالکل ٹھیک، جس میں مختلف کلچر ہیں، مختلف نسلیں آباد ہیں، جس میں بھلے جو نان مسلم کہہ لیجیے، جو اسلام کو سبسکرائب نہیں کرنے والے شہری، ان کی تعداد 90 لاکھ ہے، ان کے حقوق کا بھی تعین کیا گیا ہے۔ بر اعظم یورپ میں
20 के करीब ममालिक ऐसे हैं जिनमें से किसी एक की आबादी 90 लाख नहीं है, तो इसलिए तो हम उसको नेग्लिजिबल नहीं कह सकते। हमें शहरी मसावात का, इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप का जो प्रिंसिपल है, मैं समझता हूँ कि इस दस्तूर में आने वाली नस्लें जी मजीद बेहतरी लाएंगी, लेकिन जो उसका बुनियादी खाका है वो पार्लिमानी जमहूरियत है, वो शहरी की मसावात है, और इस मुल्क में के दस्तूर में आर्टिकल 8 से 28 तक ठीक जो 20 जमानतें इस मुल्क के शहरियों के हकूक की दस्तूर ने दे दी हैं, वो पैरामाउंट है। जहां से वो शुरू होती हैं वहां लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर क्लॉज, कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट। ये जो 20 हकूक हैं जो आर्टिकल 8 से 28 तक रखे हैं, ये इस मुल्क के शहरियों को अगर ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में नहीं दी तो स्टैट्यूटरी लेवल पे, दस्तूर की सतह पे ये तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अगर हम किसी अदालत का जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वी कैन इन्वोक द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हम कहते हैं ना ये आईनी दरखास्त दी है, तो हम क्या रेफर कर रहे होते, वही 20 आर्टिकल में से कोई एक, वही कर रहे होते, बिल्कुल बुनियाद दिमाग में वही चीज होती है। मैं और आप बैठ के जी इस आज़ादी के साथ बात कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क की तारीख के एक बड़े नाजुक मौजू पे बात कर रहे हैं, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से मिल रहा है? आर्टिकल 19। वाह क्या बात। वो हमें राइट टू एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बिल्कुल। 19वां आर्टिकल, बिल्कुल। 20वां आर्टिकल हमें अकीदे की आज़ादी देता है, कोई आर्टिकल हमें इज्तिमा की आज़ादी देता है, फैमिली बनाने की आज़ादी देता है। वो हमें फेयर ट्रायल, जब हम अदालत के सामने कहते हैं बिल्कुल कि जब हम आपके सामने बराबर हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है जैसे फाशहरी के साथ किया गया, दस्तूर वही तो रास्ता वही दिखा रहा है। आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 10 अलिफ है। अभी आपका ताल्लुक क्योंकि मुझसे ज़्यादा गहरे तौर पे जो है वो साफ से है, और ज़िम्मेदार रियासती इदारे से आपके ज़िम्मेदार मनसब है। ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, आर्टिकल 19A जो हमने 18वीं सदी में शामिल किया है, ये अंग्रेज़ के बनाए हुए नमूने से मुकम्मल इन्हिराफ है। वहाँ पे मालूमात रोकी जाती थी और यहाँ शहरियों को हक दिया गया है, और ये कुछ उसके बाद फिर आप देखिए ना उसी बेस पे राइट टू इंफॉर्मेशन RTI का बनाया। मैं भाई उसी बनाना मुफ्ती सूबों में बनना शुरू हो गया, कमीशन बन गया, खालिद जी, वो इसी राइट टू इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे अदालत में गया। बिल्कुल बिल्कुल, एक आम शहरी, बिल्कुल बिल्कुल, और सारा कुछ हुआ। वज़ीर साहब, इससे पहले कि आज की ख़ुसूसी डिस्कशन में इख्तिताम पज़ीर करूँ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के क़याम को 75 साल मुकम्मल हो गए, दस्तूर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दस्तूर की बुनियाद पाकिस्तान का मुस्तक़बिल। मेरे उस्ताद मोहतरम मरहूम डॉक्टर इकबाल अहमद फरमाया करते थे कि ये कौम जो है ये बेवसीला नहीं है, इसका मकसूद, इसकी तकदीर जो है वो महरूमी और गुर्बत और जहालत नहीं। कुछ बॉटलनेक्स हैं, कुछ बुनियादी फैसले हैं जो हमें लेना है। ठीक, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का बुनियादी और एंड्योरिंग असासा इस वक्त हमारी नौजवान से। ठीक, हमारे मुल्क में औसत उम्र शहरियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं, औसत उम्र वो 22.8 है। ठीक, 5वीं बड़ी आबादी है और 64% आबादी नौजवान है। इस असासे को अगर हम सबको मियारी तालीम दे सकें तो हमारा असासा यहाँ पे होगा। हमारा असासा वो नहीं जो ज़मीन के नीचे होता है। अगर ज़मीन के नीचे मौजूद दौलत किसी मुल्क की तरक्की की ज़मानत दे सकती तो सोमालिया और हेटी जैसे मुल्क गरीब कभी नहीं होते। हमारा असासा हमारे नौजवान हैं, हमारा असासा हमारे सियासी कारकुन हैं। मैं रहनुमाओं की बात नहीं कर, मैं सियासी शौक की बात कर रहा हूँ। हमारी सियासी तारीख इस ज़मीन की 140 बरस पुरानी है, और हमारे पास एक ऐसा दस्तूर मौजूद है जी जो रोशन मुस्तकबिल की नवीद देता है, जो रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत देता है, बशर्ते कि हम उसकी बालादस्ती को यकीनी बनाएं। और मैं एक दरख्वास्त आपके तवज्जुह से जी करना चाहूँ जी, बिल्कुल,
کہ پاکستان کے دستور کے جو بنیادی خد و خال ہیں انہیں پاکستان کے تمام جو ثانوی درجے ہیں جہاں سے بچے شعوری عمر میں داخل ہوتے ہیں 12-14 جی جی انٹرمیڈیٹ میٹرک کے اگر 9ویں کے نصاب میں شامل کیے جائیں تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم بعض اوقات پاکستان کے دستور کے بارے میں غیر ذمہ دار بیانات سنتے ہیں، اس سے نوجوان نسل جو ہے گمراہ ہوتی ہے۔ لیٹ اٹ بی دا لائٹ، آگاہی اور شعور کے لیے ضروری ہے۔ اس دستور کو وہ روشنی ہونا چاہیے جس سے ہماری آنے والی نسلیں ہاتھ میں لے کے اس چراغ کو اندھیرے میں اپنا راستہ بنائیں، یہ شمع جو ہے ہمارے روشن مستقبل کی نوید بنے۔ جی وجاہت مسعود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم گفتگو کر رہے تھے سن 1973 کے آئین کے نافذ ہونے کے 50 سال مکمل ہونے کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین و سامعین، مجھے سجاد پرویز کو اجازت دیجیے۔ اگلی دفعہ ایک اور اسپیشل گیسٹ کے ساتھ سن 1973 کے آئین کے نافذ ہونے کے گولڈن جوبلی سیلیبریشن کے حوالے سے اسپیشل ویڈیو پوڈ کاسٹ ایڈیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔